جہنم کا بیان۔ جہنم میں بعض گناہوں کے مخصوص عذاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو زہریلے گنجے سانپ کے ڈسنے کا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان لوگوں کو زہریلے گنجے سانپ سے ڈسایا جائے گا۔ پنشمنٹ فار ناٹ پیئنگ زکوٰۃ۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever is made wealthy by Allah and does not pay the zakat of his wealth, then on the day of resurrection his wealth will be made like a bald-headed poisonous male snake with two black spots over the eyes. The snake will encircle his neck and bite his cheeks and say, I am your wealth, I am your treasure. صحیح البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس سے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجا سانپ بن کر، جس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، اس کے گلے کا طوق ہو جائے گا۔ پھر اس کی دونوں بانچھیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے یہ بخل بہتر نہ سمجھیں بلکہ ان کے حق میں برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن یہ بخیلی ان کے گلے کا طوق ہونے والی ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو ان کی دولت یعنی سونا چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کر کے پیشانیوں، پیٹھوں اور پہلوؤں کو داغنے کا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی جو سونا چاندی جو لوگ اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ سونے چاندی کو گلا کر اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور اس سے جہنمیوں کو جو نہیں ادا کرتے تھے زکوٰۃ، ان کی پیٹھیں اور سینکی جائیں گی۔ جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو جانوروں کے پاؤں سے کچلنے کا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی جن کے پاس بہت سارے جانور ہوتے ہیں اور وہ ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ جو جانور ہوں گے وہ ان کو رون دیں گے قیامت کے دن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو لیکن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ پھر ان تختیوں سے ان کے پہلو، پیشانی اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لائی جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائی جائیں گی۔ ان سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں گے اور وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھ لے گا یا دوزخ کی طرف۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے اور ان کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن دودھ دھوئے اور مسکین کو پلا دے، وہ قیامت کے دن ایک کھلے میدان میں اوندھے منہ لٹایا جائے گا اور وہ اونٹ بہت فربا یعنی بہت موٹا تازہ ہوگا اور موٹا ہو کر آئے گا، ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا۔
وہ اس کو اپنے کھروں پاؤں سے روندے گا اور اپنے منہ سے کاٹے گا۔ جب پہلا اونٹ یہ سلوک کر کے چلا جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، اس سے یہ سلوک سارا دن یوں ہی ہوتا رہے گا، جس کا اندازہ 50,000 سال ہے، یعنی قیامت کے دن ہی یہ عذاب ہوتا رہے گا، پورے 50,000 سال، یعنی قیامت کے پورے دن، حتیٰ کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھ لے گا یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ یعنی اونٹوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بکری جس کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہوگی تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کوئی گائے یا بکری والا ایسا نہیں ہوگا جو ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرے، مگر قیامت کے دن ہوگا تو وہ ایک کھلی جگہ پر اوندھے منہ لٹایا جائے گا۔ یعنی جو اونٹ، گائے، بکری ان سب کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان لوگوں کو قیامت کے دن اوندھے منہ لٹایا جائے گا، اور یہ جو جانور ہوں گے یہ اوپر سے ان کو رون دیں گے، اور یہ رونتے رہیں گے پورے قیامت کے دن، جب تک کہ لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہو جائے گا، ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو پھر ان کے سونے چاندی کو گرم تختیاں بنا کر ان سے سیکا جائے گا، ان لوگوں کو جو سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور ان گائے اور بکری میں سے کوئی کم نہ ہوگا، سب آئیں گے، اور ان میں سے کوئی بغیر سینگ کے اور نہ ٹوٹے ہوئے سینگ والی، وہ اس کو اپنے سینگوں سے مارے گی، یعنی جو بکری ہوگی وہ سینگوں سے مارے گی اور اپنے کھروں سے روندے گی۔ جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آ جائے گی، یعنی لگاتار آتی رہیں گی، دن بھر ایسا ہوتا رہے گا، جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھ لیں گے یا دوزخ کی طرف۔ روزہ خوروں کو الٹا لٹکا کر منہ چیرنے کی سزا دی جائے گی، یعنی جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے ان کے منہوں کو چیرا جا رہا ہوگا۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے، اور دونوں نے کہا اس پہاڑ پر چڑھیں۔ یہ جو تھے میکائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام تھے، آپ کو خواب میں دکھایا گیا، آپ کو لے جایا گیا خواب میں، تو دونوں نے آپ کو پکڑا اور ایک مشکل پہاڑ کی طرف لے کر آئے، اور دونوں نے کہا اس پہاڑ پر چڑھیں۔ میں نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے، یعنی آپ چڑھیے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ بس میں چڑھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ اور پکار ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آ کے خبردار کریں۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے، جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ چیرے ہوئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی اپنا روزہ توڑ دیتے تھے۔ علم دین، قرآن اور حدیث چھپانے والوں کو جہنم میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے دین کا مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے چھپایا، قیامت کے روز اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ جس کو علم ہوتا ہے قرآن اور حدیث کا، اور اس سے پھر کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو نہیں بتائے، تو ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ دوغلا پن اختیار کرنے والے، یعنی جو منافق ہوتے ہیں، کسی کے منہ پہ کیسی باتیں کرتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ دوغلا پن اختیار کرنے والے کے منہ میں قیامت کے روز آگ کی 2 زبانیں ڈالی جائیں گی۔
حضرت عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں دوغلا پن اختیار کیا اس کے لیے قیامت کے روز آگ کی 2 زبانیں ہوں گی، اس کے منہ میں ڈالی جائیں گی آگ کی 2 زبانیں۔ جھوٹی افواہ پھیلانے والے شخص کو جبڑے، نتنے اور آنکھیں گدی تک چھری سے چیرنے کی سزا ملتی رہے گی۔ جو جھوٹی باتیں، جھوٹی افواہ پھیلاتے ہیں ان لوگوں کو یہ سزا ملے گی۔ اسی طرح سے جو ہم حدیث شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بہت دھیان سے شیئر کرنا چاہیے کہ کوئی ہم غلط چیز تو شیئر نہیں کر رہے، کیونکہ اس کے لیے پھر سزا ہے۔ زانی مرد اور عورتوں کو ننگے بدن ایک ہی تندور میں جلانے کی سزا مسلسل ملتی رہے گی۔ جو زنا کرتے ہیں، جو اپنا جسم دکھاتے ہیں، جو یہ سب خراب کام کرتے ہیں، تو ان کے جسموں کو ننگا کر کے انہیں تندور میں جلایا جائے گا اور انہیں یہ سزا ملتی رہے گی۔ سود خور کو خون کی ندی میں غوطے کھانے اور پتھر نگلنے کی سزا دی جائے گی۔ جو دنیا میں سود کھاتے تھے، انٹرسٹ کھاتے تھے، ان کو یہ سزا ملے گی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ خواب والی حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میرے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جو منظر آپ کو دکھایا گیا ہے، ان میں سے سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا، جس کے جبڑے، نتنے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھیں، وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا تھا، جھوٹی خبریں گڑتا تھا جو آنند فانند ساری دنیا میں پھیل جاتی تھیں، اور دوسرے ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے تندور میں جلتے دیکھے وہ زانی مرد اور عورتیں تھیں، اور تیسرا وہ شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا اور جس کے منہ میں بھر بھر کے پتھر ڈالے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ یعنی سود کھانے والا خون کی ندی میں ہوگا، اور جیسے ہی وہ کنارے پر آئے گا تو فرشتے اس کے منہ میں پتھر ڈالیں گے، تو اس کا پیٹ جو ہوگا وہ پتھروں سے بھرا ہوگا، اور پھر اسے ندی میں دھکا دے دیا جائے گا۔ میت پر نوحہ اور بین کرنے والی عورت یا مرد کو قیامت کے روز گندھک کا پیجامہ اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا۔ نوحہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے تو جاہلیت میں ہوتا تھا کہ گالوں کو پیٹتے تھے، زور زور سے چیختے تھے، اپنا گریبان چاک کرتے تھے، تو وہ جو ہوتا ہے نوحہ ہوتا ہے، وہ سخت منع ہے اسلام میں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری امت میں زمانے جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ پہلا، اپنے حسب پر فخر کرنا، یعنی ہم تو بہت اونچے خاندان کے ہیں، اس پر فخر کریں گے۔ دوسروں کے حسب پر طعنہ زنی کریں گے، یعنی کہیں گے تم تو خراب خاندان سے ہو، تم تو نیچے خاندان سے ہو، ہم دیکھو کتنے اونچے خاندان سے ہیں، طعنہ زنی کریں گے۔ تیسرا، تاروں سے بارش طلب کرنا، یعنی تاروں کے ذریعے سے، یعنی یہ جو اس طرح سے جو ہوتا ہے ایسٹرونومی، یہ سب کریں گے، تاروں سے بارش طلب کریں گے۔ اور چوتھا، مرنے والوں پر بین کرنا، یعنی جو مر جائے گا اس پر بین کریں گے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اسے قیامت کے روز کھڑا کر کے گندھک کا پیجامہ اور کھجلی خارش کا کرتا پہنایا جائے گا، اس کو یہ سزا دی جائے گی قیامت کے روز ہی۔ قرآن یاد کر کے بھلا دینے والے اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونے والے شخص کو جہنم میں مسلسل پتھروں سے سر کچلنے کی سزا دی جائے گی۔ جو عشاء کی نماز پڑھے سو جاتے ہیں بغیر پڑھے، اور جو قرآن یاد کر کے بھول جاتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ خواب والی حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ خواب میں میرے پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا
کہ جو منظر آپ کو دکھائے گئے ہیں ان میں سے سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا، جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا میں قرآن سیکھ کر بھلا دیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہوگا۔ دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرنے والے لیکن خود عمل نہ کرنے والے کی جہنم میں سزا، یعنی جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں لیکن خود نیکی نہیں کرتے اور خود برائی سے نہیں روکتے، تو ان کو بھی سزا دی جائے گی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے روز ایک آدمی لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں یعنی انٹسٹائن پیٹ سے باہر آگ میں ہوں گی، وہ اپنی انتڑیوں کو لیے اس طرح گھومے گا جس طرح گدھے کولہو کی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اہل جہنم اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، سب جہنم والے اس کے آس پاس اکٹھا ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، اے فلاں، تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ کیا تم ہمیں نیکی کرنے اور برائی سے باز رہنے کی نصیحت نہیں کرتے تھے؟ یعنی تم تو اتنے اچھے انسان تھے، تم تو ہمیں نیکی کرنے کے لیے کہتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ وہ شخص جواب میں کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا، تو اسے یہ سزا دی جائے گی۔ خودکشی کرنے والا جس طریقے سے خودکشی کرتا ہے جہنم میں وہ مسلسل اسی سزا میں مبتلا رہے گا، یعنی جو اپنے آپ کو خودکشی کر کے مارتا ہے، جس چیز سے اس نے مارا ہوگا وہ وہی کرتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر مرے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو شخص تیر، خنجر، پسٹل یا بندوق وغیرہ سے اپنے آپ کو مارے وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو تیر مارتا رہے گا، اسی طرح سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ شراب پینے والے کو جہنم میں اہل جہنم کا بدبودار پسینہ پلایا جائے گا۔ دکھاوے کی عبادت کرنے والوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے تھے۔ غیبت کرنے والے جہنم میں اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کا گوشت نوچیں گے، جو دوسروں کی برائیاں کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے دوران میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے، یعنی دوسروں کی برائی کرنا یعنی ان کی عزت سے کھیلنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔